تو بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد عائشہ میں جائیے، اپنے کمرے سے احرام باندھیے. مکے والوں کے لیے میقات مسجد عائشہ ہے. ہر وقت ٹیکسی چلتی رہتی ہے، ہر وقت ٹیکسی گاڑیاں شور بجاتے رہتے ہیں، عمرہ عمرہ عمرہ. عائشہ عائشہ مسجد عائشہ جس جگہ ہے اس کو تنیم کہتے ہیں. تو یہاں پہ اس لوکیلٹی اس محلے کا نام تنیم ہے. بسیں چلتی رہتی ہیں، آپ جائیے 2 ریال 3 ریال 5 ریال لے گا. مسجد عائشہ میں جا کے آپ نے 2 رکعت نماز احرام پڑھی، تلبیہ پڑھا اور آپ آ گئے، آپ نے طواف کیا اور صحیح کری، عمرہ ہو گیا. لیکن کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ میں اپنے والد کے لیے عمرہ کر رہا ہوں، میں دادا کے لیے عمرہ کر رہا ہوں. کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ حضور پاک نہ صحابہ نے ایسا کیا. البتہ طواف آپ جس کے لیے چاہیں کر سکتے ہیں. دیکھیے عمرہ جو ہے زندہ آدمی کے اوپر بھی فرض نہیں ہے، حج فرض ہے. فرض کیا ہے؟ حج. عمرہ فرض نہیں ہے. عمرہ تو یہ حج کے ساتھ جو کہ ہم کر رہے ہیں، حج تمتع جب کرتے ہیں تو پہلے عمرہ کیا جاتا ہے پھر حج ہوتا ہے. اس لیے بہت زیادہ عمرہ بار بار کرنا کہیں ثابت نہیں ہے. کثرت سے طواف کیجیے، طواف سب سے بڑی بات ہے. طواف پہ زور دیجیے، جب موقع ملے ظہر میں آئے تو طواف، عصر میں آئے تو طواف، مغرب میں آئے تو طواف، عشاء میں نماز پڑھنے آئے تو طواف کیے. کھانا 24 گھنٹے. مکے مدینے میں رات نہیں ہوتی، دن ہی نکلتا رہتا ہے. اب رات کے 3 بجے بھی جائیں گے تو ہوٹل کھلا ملے گا. کوئی فکر کھانے کی مت کیجیے، جب تھکے کھانا کھا لیجیے، جب کھانے کی خواہش ہو کھانا کھا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن طواف پہ ضرورت ہے کیونکہ یہ چیز بعد میں نہیں ملے گی. نماز اپنے گھر پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک انڈیا میں ختم کر سکتے ہیں، روزے یہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن طواف کوئی بات ہے جو صرف وہیں سے ہوتا ہے. جی نفلی طواف میں کوئی صحیح نہیں ہوتی. طواف خالی طواف، اس میں سے صحیح صرف اس طواف میں ہوتی ہے جو یا تو عمرے کا ہو یا حج کا. ٹھیک ہے، تو یہ بار بار طواف نہیں ہے. نفلی طواف ہے، اپنے کمرے سے نکلے کرتے پجامے میں ہیں، ایک طواف کیا. آپ خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہیں، ہو سکتا ہے 15-20 منٹ میں طواف ہو جائے. تھوڑا دور ہے، آدھا گھنٹہ لگ جائے، لیکن جتنا بھی ٹائم لگ رہا ہے اللہ کی عبادت میں لگ رہا ہے. اور یہ سپریم عبادت ہے، سپریم عبادت ہے. اوپر بھی طواف کر سکتے ہیں ٹاپ پہ، اگر نیچے جگہ کم ہے. جب حج کے دن قریب آ جائیں گے اوپر طواف ہوتا ہے، ٹاپ فلور کے اوپر جو آپ دیکھتے رہتے ہیں. اینی ہاؤ طواف کے اوپر سب سے زیادہ زور دینا ہے. اب حج کے دن آ گئے. حج کے دن کیا ہوتے ہیں؟ 8 ذی الحجہ 9 10 11 12 ان دنوں میں حج ہوتا ہے. 5 دن یہ اہم ہے. 8 ذی الحجہ کو مینا گزارا جاتا ہے. مینا یہ بستی ہے جو مکے سے 3 میل کے فاصلے کے اوپر. مکے سے جب میں کہتا ہوں تو خانہ کعبہ کی گیٹ سے جب نکلے 3 میل کے فاصلے کے اوپر مینا ہے. مینا وہ لوکیلٹی ہے جو سارے حاجی جو آپ ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں جو انڈے کی کریٹ کی طرح سے آپ کو خیمے نظر آتے ہیں نا، جو کیمپس. مینا از دا لارجسٹ ٹیمپریری سٹی ان دا ورلڈ. عام دنوں میں مینا میں کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی لائف نہیں ہے. حج کے دنوں میں آباد ہوتا ہے. یہ ٹیمپریری سٹی ہے جہاں حاجی لوگ 8 ذی الحجہ کو گزارتے ہیں اور اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو سب عرفات جاتے ہیں حج کرنے. 10 اور 11 کو بھی مینا میں رہتے ہیں. یہ وہی حج کا طریقہ ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ مدینہ شریف سے تشریف لائے، آپ نے مینا میں قیام کیا. اب آج کل دیکھیے کچھ چیزیں اس لیے بدلی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوٹل اسٹرینتھ 1 لاکھ تھی حج کے موقع پر. اب 25 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ ہے. اس لیے اب محلے کے لوگ آپ کو 8 کو لے کے جائیں گے 7 تاریخ سے. 7 تاریخ کی شام سے چلو ہونے لگے گا کیونکہ 8 تاریخ کو 25 لاکھ لوگ کا پہنچنا ایک ساتھ ڈیفیکلٹ ہے. تو وہ 7 تاریخ کی رات سے آپ کو نکال دیں گے. جب آپ مینا کے لیے روانہ ہو تو آپ حج کا احرام باندھیے. جیسے احرام آپ نے یہاں باندھا تھا، اب نیت کریں گے اللہ تعالیٰ میں خالص تیری رضا کے لیے حج کا احرام باندھتا ہوں، میرے اس حج کو قبول فرما، قدم قدم پہ میری رہنمائی فرما. اس حج کو اسی طرح کروا دیجیے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کرا. یہ دعا کر کے آپ نے حج کا احرام باندھا. احرام باندھتے ہی آپ 2 رکعت یعنی مینا جانے سے پہلے، گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز احرام پڑھیں. احرام باندھا 2 رکعت نماز احرام. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرا میں قل هو اللہ. اس کے بعد سر کی چادر نو اپنی جگہ. اب تو آپ مقیم ہیں مکے میں، آپ کو 15 دن ہو گئے. ناؤ یو آر دا انہیبیٹنٹ آف مکہ. اب آپ مقیم ہیں تو آپ کو مسجد عائشہ نہیں جانا. مسجد عائشہ عمرے کے لیے جانا. حج کا احرام اپنے ہوٹل میں باندھیں گے، اپنے کمرے میں باندھا اور پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گاڑی میں بیٹھتے ہیں جو مینا لے کے جائیں گے. پورے راستے اب اس میں لبیک اللہم لبیک، سب سے بڑی عبادت لبیک اللہم لبیک بار بار پڑھیے. مینا میں فجر کی نماز آپ پڑھیں گے. عام طور پہ جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ مینا میں 8 تاریخ کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر 5 نمازیں پڑھتے ہیں.
یعنی اگر کوئی مینا میں فجر کی نماز کے وقت نہیں پہنچا کوئی پریشانی نہیں، مینا کا قیام سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو مولد کے لوگ آپ کو 7 تاریخ کو لے جائیں، حج کے دن شروع ہوتے ہیں 8 تاریخ سے، الحج و اشہر معلومات قرآن میں جو کہا گیا، یہ حج کے دن تو سب کو معلوم ہے، تو یہ 8 تاریخ کو لازمی پہنچنا ہے، وہ لیٹسٹ ہے، 7 میں پہنچ جائیں 6 میں پہنچ جائیں کوئی پریشانی نہیں، 7 تاریخ کی شام سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، آپ مینا میں پہنچ جائیں گے، مینا میں ان 5 دنوں میں آپ کے کھانے پینے کی ذمہ داری ساری کی ساری حج کمیٹی کی ہوتی ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، مولد کے لوگ آپ کو کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن دیر از اے ورڈ آف کوشس، میں آپ کو ایک بات اچھی طرح بتانا چاہتا ہوں، سمجھ لیجیے گا، فری میں کھانا مل رہا ہے، قورمہ بریانی مل رہی ہے، لیکن پیٹ آپ کا ہے، پیٹ کس کا ہے؟ آپ کا، بھگتیں گے آپ ہی، اگر آپ نے ایک نان کی جگہ 2 کھا لیے تو مولد کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا، دس از یور ریسپانسبلٹی، اتنا ہی لیجیے جتنا آپ کھا سکیں، دیکھو بھی میری کوشش، گرمی کے دن ہے، گرمی کے دن ہے، آدمی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے، اوور ایٹنگ نہ کرے، بہت زیادہ نہ کھائے، جتنی زیادہ مرغن غذا آپ کھائیں گے یا قورمے بریانی اس طرح کی چیزیں کھائیں گے اتنا ہی بار بار ٹوائلٹ کی جانا ہوگا، اس لیے ان دنوں میں پانی زیادہ پیجیے، لیکن 4-5 دنوں میں یہی حج کا پورا کا پورا فصل کاٹنے کے دن ہے، ان 4-5 دنوں میں آپ پانی پیجیے، لکوڈز لیجیے، ڈرائی فروٹس لیجیے، مکے میں جہاں ٹھہرے ہر جگہ آپ دکانیں دیکھیں گے، کشمش، بادام، کاجو، چنے، کھجور، ہر جگہ یہ زیادہ کھائیے تاکہ آپ کو ٹوائلٹ نہ جانا پڑے، پھر آپ کو بالکل بکریوں کی طرح کا ٹوائلٹ ہوگا، زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوگی، لیکن اگر ہم یہ قورمہ بریانی پہ ٹوٹیں گے کہ آپ فری میں مل رہا ہے تو وہ علی گڑھ والی عادت نہیں ہونی چاہیے، فری کا مال ہے تو دبا دی، بالکل سکون سے آپ کا پیٹ ہے، آپ کی تو بھگتنا ہے، واش روم کی لائن میں بھی لگنا پڑ سکتا ہے، ہر جگہ آسانی نہیں ہوتی، اوکے؟ تو دیکھو ہلکے ہاتھ سے کھانا کھائیے، سکون رکھیے، اطمینان سے ان حج کے 5 دنوں میں اپنی صحت کا خیال رکھیے، لاٹ آف لکوڈز، خوب پانی پیجیے، بار بار پانی پیجیے، اور جن لوگوں کو شوگر ہے، جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے، خاص طور سے جن لوگوں کو شوگر ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ مکے میں آ گئے جو چاہے کریں، جتنی چاہے کھجور کھائیں کچھ نہیں ہوگا، اب تو زمزم پی رہے ہیں، ایسا کہیں نہیں، اپنی دوا ساتھ رکھیے، اور جن لوگوں کو شوگر ہے اس کا خیال رکھیے، کھجور میں بہت میٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ ایک ہی دن میں 15 کھجور کھا لیں، ایک کھجور کھا لی ٹھیک ہے، دیٹس آل، لیکن خیال رکھیے بہت زیادہ وہاں پہ آج بھی پانی سستا ہے اور ڈرنکس مہنگی، پانی مہنگا ہے اور ڈرنکس سستا ہے، یعنی آپ کو فروٹ جیسے سستے ملیں گے، 1 ریال میں جتنا آپ کو پانی ملے گا اور کم ملے گا، فروٹ جوسز زیادہ ملے گا، فروٹ جوسز پیجیے، جن لوگوں کو ڈائبٹیز نہیں ہے کوئی بیماری وہ خوب پانی جوس پیجیے، پھلوں کا جوس پیجیے، جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اس بات کا خیال رکھیے اپنے آپ کی شوگر کو مینٹین رکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ شوگر کی دوا چھوڑ دینی ہے سب ختم ہو گیا، ایسا مت کیجیے گا۔ اب آپ مینا پہنچ گئے، مینا پہنچ کے آپ کو کوئی خاص عبادت نہیں، فجر کے بعد فجر پڑھنی ہے، مغرب عشاء ظہر پڑھی، اگلے دن اب کیا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا احرام کی حالت میں، احرام کی پابندیاں، احرام کا احترام، غصہ نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بات زبان سے برا نہیں کہنی، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اگلے دن 9 تاریخ، 9 تاریخ اصل میں حج کا اہم ترین دن ہے، ان 40 دن کے آپ کے سفر میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ آج حج کا دن ہے 9، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفات کے میدان میں سب کو حاضر ہونا ہے، یہ جو آپ ٹی وی اسکرین پہ حج کا خطبہ دیکھتے ہیں یہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، عرفات کا میدان مینا سے 6 میل کے فاصلے پر، تقریباً 10 کلومیٹر 8 کلومیٹر مینا سے، لیکن اب مینا اتنا پھیلتا چلا گیا کہ اور قریب ہو گیا عرفات، آپ مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو 8 میں آپ نے پورے مینا میں قیام کیا، نمازیں پڑھی بس اور کچھ نہیں کیا، اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا، 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھتے ہی سارے قافلے عرفات کے میدان کے لیے روانہ ہو جائیں گے، یہ حج کا عظیم ترین دن ہے، میدان عرفات میں حاضری کے بغیر حج ممکن نہیں ہے، جیسے احرام کے بغیر حج نہیں ہو سکتا ایسے میدان عرفات کے بغیر حج نہیں ہو سکتا، اگر کوئی شخص کسی بیماری کی وجہ سے خدا نخواستہ میڈیکل ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آئی سی یو میں ہے، حج کرنے گیا ہے، مینا نہیں جا سکا، حج ہو جائے گا، لیکن ایسی کنڈیشن میں بھی آئی سی یو سے لے کے اس کو ایمبولینس میں رکھ کے عرفات لے کے جاتے ہیں، ایمبولینس کو عرفات میں 2-4 منٹ اسٹے کر کے ایمبولینس کو واپس لے آتے ہیں، even if you are unconscious, even if you are on the ventilator, even if you are on ICU bed, حج تبھی ہوگا جب آپ کی حاضری میدان عرفات میں ہوگی، تو ہم ایمبولینس میں سیریس مریضوں کو لے کے جاتے ہیں، ایمبولینس کو 5 منٹ ہم نے میدان عرفات میں رکھا واپس لے آئے، اٹ از سو ویری امپورٹنٹ، عرفات اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفات میں حاضری دراصل حج ہے، میدان عرفات میں حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے، آج عام معافی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے آج بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، روایت میں آتا ہے
کہ 365 دن میں شیطان سب سے زیادہ پریشان آج کے دن ہوتا ہے، کیونکہ آج اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت کرتا ہے، اتنی مغفرت کرتا ہے، اتنی مغفرت کرتا ہے، لوگوں کو جنت کے پروانے دیتا ہے کہ شیطان آج پریشان کرتا ہے۔ شیطان تو لوگ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، شیطان چاہتا ہے لوگ جہنم میں جائیں، اور آج دا ویری پرپز آف شیطان از ڈیفیٹڈ۔ آج کے دن اللہ اتنا مہربان ہے کہ جن لوگوں کو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم مقدر ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر کے، ان کے آنسوؤں کے صدقے میں، ان کے میل کچیل اور ان کے اس فقیرانہ انداز کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر کے انہیں جنت کا پروانہ دیتا ہے۔ تو شیطان کے لیے یہ ڈیفیٹ کر دیتے ہیں، شیطان اپنے منہ پہ ہاتھ مارتا پھرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آج۔ تو آج کا دن معافی کا دن ہے، آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن بھکاری بننے کا دن ہے، اللہ کے سامنے چولی پھیلا کے۔ کوئی عبادت نہیں ہوتی میدان عرفات، میدان عرفات دراصل رونے کا دن، دراصل عبادت کا دن ہے کہ آپ آئیے۔ اب میدان عرفات میں جب پہنچ گئے سب لوگ، میدان عرفات میں زوال کے وقت تک سب کو پہنچنا ضروری ہوتا ہے۔ زوال کا وقت کیا ہوتا ہے؟ تقریباً 12-1 بجے تک، ظہر کے وقت تک سب پہنچ جاتے ہیں میدان عرفات میں۔ جیسے مینا میں آپ کے ایئر کنڈیشن خیمے تھے، میدان عرفات میں کورڈ ایریا میں، کورڈ ایریا میں آپ ہوں گے۔ آپ یہاں سے اس میدان عرفات میں ایک مسجد ہے جو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کم تھے، حج لوگ کم کرتے تھے، اتنی بڑی آبادی نہیں تھی۔ ٹوٹل حجت الوداع کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی۔ تو مسجد نمرہ کے اندر کچھ لوگ جا کے، پہلے چھوٹی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد نہیں ہے، اس میں آج بھی 2-3 ہزار سے زیادہ آدمی نہیں آتے، لیکن مسجد نمرہ ہی میں خطبہ حج ہوتا ہے، جو امام خطبہ دیتے ہیں۔ یہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے مسجد نمرہ میں، لیکن آپ مسجد نمرہ میں نہیں ہوں گے کیونکہ وہ فجر کے وقت سے گھٹ جاتی ہے۔ عرب لوگ آ کے، میں نے دیکھا عرب لوگ آ کے صبح 6-7 بجے پوری مسجد گھٹ جاتی ہے۔ آپ لوگ اپنے اپنے خیموں میں ہوں گے، آپ اپنی جگہ جاؤں گے، ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے وقت عصر کی نماز پڑھیں گے، اور اس پورے وقت میں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد صرف اللہ سے دعا کریں گے، مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہماری اس حاضری کو قبول فرما۔ عرفات کا میدان بخشش کا میدان ہے، قبولیت کا میدان ہے، ہر دعا قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے اندر کھڑے تھے، کبھی اونٹنی پہ بیٹھے تھے، تیز دھوپ پڑ رہی تھی، پسینے پسینے ہوتے، رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر امیر حج تھے، آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسو سے۔ حضرت عمر نے تقریباً 11 حج کیے، 11 امیر المومنین رہے۔ ہر حج کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے، یہ لوگ جو بخشائے تھے، جو جنتی تھے، جو عشر مبشرہ تھے، جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، یہ حج کرتے تھے تو روتے روتے پریشان ہوتے۔ ہمیں تو اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، خوب اللہ سے، اللہ تعالیٰ تیری فضل سے، تیری رحمت سے ہم یہاں آ گئے، اب یہاں سے ہمیں واپس خالی کر دینا، یہاں ہمارے دامن کو بھر کے بھیجنا، ہماری جھولیوں کو بھر کے بھیجنا، اپنی مرادیں۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، بڑے جلیل القدر صحابی، فرماتے ہیں جب حج کرنے والے عرفات کے میدان میں ٹھہر کر ذکر اور دعا اور گریہ و زاری میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، یہ میرے پاس اس حالت میں آئے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، گرد و غبار، دیکھو یہ میرے پاس اس حالت میں آئے ہیں، اب میں ان کی بخشش کا وعدہ کرتا ہوں۔ بال ہٹے ہوئے ہیں یعنی کنگا نہیں کرتے حرام کی حالت میں، آپ کو پتا ہے کہ بال نہ ٹوٹ جائے۔ ایک مجنون اور دیوانے کی کیفیت، کس کی دیوانگی؟ اللہ کی دیوانگی، اللہ کے مجنون۔ اللہ جیسے لیلا اور مجنون کا آپ نے منظر دیکھا، لیلا مجنون کو کوئی بال بنانے کی فکر تھی کیا؟ کہ کپڑوں کی فکر تھی؟ ایسی کوئی بے پرواہ، نہ بالوں کی فکر ہے، نہ اپنے میک اپ کی فکر ہے، نہ اپنے گیٹ اپ اور اسٹائل کی فکر ہے، یہ بالکل دنیا سے بے نیاز ہو کے آج صرف جنت کی بخشش، جنت مانگنے، گناہوں سے بخشش مانگنے آئے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ روزے عرفات میں لوگ جب لوٹتے ہیں ایسے لوٹتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے کرتے ہیں۔ کسی اور عبادت میں یہ وعدہ نہیں ہے کہ اس کا بدلہ جنت کے سوا، لیکن کیش کرنے کا دن آج ہے، آج حج کا، اسے عرفات کو وقوف اعظم کہتے ہیں، رکن اعظم، حج کا سب سے بڑا رکن یہ ہے میدان عرفات میں حاضر۔ اس دن روئیے، گڑگڑائیے، مانگیے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کے حالات کے لیے، اللہ تعالیٰ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اور گھبرانا نہیں، نا امید نہیں ہونا۔ بڑے بڑے نمرود اور فرعون چلے گئے، بڑے بڑے ظلم کرنے والے مٹ گئے، کہیں کبھی ہماری ہے کہ ہم اللہ سے صحیح سے دعا نہیں مانگتے، ورنہ یہ بھی مٹ جائیں گے، ہے نا؟ تو اللہ سے دعا کریں
وہ ہے نا راحت इंदौरी का शेर है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी। लेकिन हमारी दुआ में जो जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों पर, जो नमरूद बने हुए, जो फिरौन बने हुए हैं, जब अल्लाह ने नमरूद को भी मारा, जब अल्लाह ने फिरौन को भी ज़ब्त किया, ये दुआ हर जगह कीजिए अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन हो। और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, जो जालिम है, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे दे। तूने उमर को हिदायत दी, तूने अबू सुफियान, तूने खालिद बिन वलीद को हिदायत दी, इनको भी हिदायत दे दे। और अगर हिदायत इनकी किस्मत में ना हो तो फिर इबरतनाक अंजाम से दो चार, फिर जलील उखाड़ कर फिर इन्हें ऐसी मौत नसीब फरमा जो जुल्म कर रही थी। दुआ जरूर कीजिएगा, लेकिन शांति और अमन और अमान मुल्क में भाईचारा, इसकी दुआ करनी है अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने इज्जा खुदा के लिए, रिश्तेदारों के लिए दुआ का दिन। अगर आपसे पूछा जाए कि हज क्या है, हज दरअसल रोने गिड़गिड़ाने, मांगने और बख्शवाने का त्योहार है। आज अल्लाह बैठा ही इसलिए, आपने सुनी हदीस, अल्लाह आसमान दुनिया पे आके फरिश्तों से कहता है देखो ये दीवाने मेरे मजनू, ये ने बाल की दिख नहीं, अपने कपड़ों की दिख नहीं, इस तरह मजनू की तरह आए हैं, सिर्फ मुझसे पुकार रहे हैं, सो मैं इनकी बख्शिश कर। इससे बड़ी क्या चीज है कि बख्शिश कर। ये है हज का सबसे बड़ा हासिल, जो हमें वहां से लेके आना है। आज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के हक में, आपने एक ही हज किया, आप जानते हैं एक ही हज किया, अरफात में एक एक चीज हुजूर से नोट है। तारीख में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक सेकंड नोट है। कभी ऊंटनी पे बैठे हैं, कभी खड़े हैं, कभी धूप के अंदर, साए होने के बावजूद धूप के अंदर, तेज धूप अपने ऊपर लेके खड़े हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उम्मत के हक में दुआ मांग रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कोई मांग रहे हैं, उम्मत के लिए। जब चलने लगे, अरफात से चलने लगे, जिब्राइल अमीन आते हैं, खुशखबरी देते हैं, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल कर ली उम्मत के। लेकिन एक दुआ के बारे में कुछ नहीं था, एक दुआ के बारे में, वो मुज़दलिफा में आके कबूल होती है। ये दुआ का मतलब यहाँ पे हमें सनसेट तक रुकना है, गुरूब आफ्ताब तक। लेकिन यहाँ मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, अरफात में मगरिब नहीं पढ़ी जाती, जोहर के वक्त जोहर, असर के वक्त असर। अब आप देखेंगे मौलवी के लोग आपको बसों में बिठाना शुरू करेंगे, लेकिन बसें चलेंगी सनसेट के बाद। अरफात को आपको तभी छोड़ना है जब सूरज गुरूब हो जाए। तो आप ये मत सोचिएगा कि बस में बिठा रहे तो नहीं बैठ जाएंगे, बस अरफात में है, बट इट विल मूव ओनली आफ्टर सनसेट। तो परेशान मत होइए, बस में बैठ के दुआ करते रहिए, कहीं से भी दुआ कर सकते हैं। खूब मांगिए, खूब रोइए, खूब गिड़गिड़ाइए, अल्लाह से मांगिए, ये इस यकीन के साथ कि आज बख्शे बख्शाए होते हैं और अल्लाह हर दुआ कबूल करेगा। अरफात से आप सनसेट के बाद, सूरज गुरूब होने के बाद मुज़दलिफा चले। अब देखिए ये ऐसा था, मक्के से आप आए मिना, मिना से अरफात, अब अरफात से आपको मुज़दलिफा आना है। तो मुज़दलिफा जब आप लौटेंगे, यू आर गोइंग टुवर्ड्स मक्का, थोड़ा सा हटके है, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है। मुज़दलिफा यूं आए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अरफात से मुज़दलिफा शुरू हो जाता है। मुज़दलिफा आने का मतलब ये है कि आप मक्के के करीब हो गए। कुरान मजीद में मुज़दलिफा को मशअर हराम कहा है, कुरान में इसका जिक्र है कि मशअर हराम में जब लौटो तो वहां पे रात में क़याम करो। ये यहाँ पे हमें रात क़याम करनी, ये रात ऐसी है जैसे रमजान में शब कद्र होती है, जैसे 27वीं शब। हाजी के लिए ये रात बहुत ही मुबारक रात है, मुज़दलिफा की रात। यहाँ पे आप आइए और जब भी आप मुज़दलिफा पहुंचे, देखिए भीड़ भाड़ बहुत होगी, बस आपकी नहीं है, हजारों बसें हैं। हो सकता है मुज़दलिफा से आप चले तो 7 बजे, लेकिन पहुंचे 11 बजे। दिस इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा होता है कभी कभी कि आपको देर हो गई। तो मुज़दलिफा में पहुंचे तो सबसे पहला काम वॉशरूम वगैरह जगह जगह बने, जगह जगह बने, लेकिन तब भी लाइन लगती है। इसलिए मैं कह रहा था कि अरफात में खाने पीने पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि कितने भी वॉशरूम बना दे 25 लाख के लिए, ऐसा नहीं कि आप गए आपको वॉशरूम में जगह मिले, यू हैव टू स्टैंड इन ए क्यू, कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। तो जब पर ऐसा काम ही मत कीजिए कि बाथरूम ज्यादा जगह, पानी पीजिए, लिक्विड पीजिए, जूस पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए। मुज़दलिफा में आने के बाद आप मगरिब और इशा एक साथ पढ़ेंगे, दोनों नमाज मिला के पढ़ने का हुक्म है। अल्लाह के नबी ने ऐसे ही पढ़ी है, जैसे अरफात में ज़ोहर और असर मिला के मस्जिद नबवी में पढ़ी जाती है, मुज़दलिफा में आप आके मगरिब की नमाज पढ़ेंगे। तो 5 6 7 8 लोग आपने, यहाँ पे आपकी वो चटाई काम आएगी जो आप कहते थे कि सामान में चटाई जरूर रखिएगा, क्योंकि मुज़दलिफा में आपको हो सकता है कि कारपेट ना मिले, आप अपनी चटाई रखिए, जहाँ आपकी बस है, जहाँ